برے کام سے توبہ کرا دی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے نزدیک اپنا مصلی اور قرآن مجید چھوڑ کر طہارت کی غرض سے دریائے دجلہ کے کنارے پر گئے۔ آپ طہارت میں مصروف تھے کہ اسی اثنا میں ایک بوڑھی عورت وہاں پر آئی۔ اس عورت کو چوری کرنے کی عادت تھی۔ اس نے جب مصلی اور قرآن مجید دیکھا تو اٹھا کر چلتی بنی۔ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ سے طہارت کرنے کے بعد واپس پلٹے تو اس عورت کو مصلی اور قرآن مجید لے جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کے پیچھے گئے اور نزدیک پہنچ کر اپنی نگاہیں شرم سے نیچی کر لیں اور فرمایا، اے اماں جان، کیا آپ کا کوئی بیٹا قرآن مجید بھی پڑھتا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر قرآن مجید لے جا کر کیا کریں گی؟ یہ مجھے دے دو، میں پڑھ لیا کروں گا، اور مصلی بے شک تم لے جاؤ، شاید تمہارے کسی کام آ جائے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت نہایت شرمندہ ہوئی اور اس نے اسی وقت برے کام سے توبہ کر لی۔ ایک شخص راہ راست پر آ گیا۔ حضرت معروف کرخی سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے جنگل میں ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ ان کی خوبصورت زلفیں تھیں اور سر پر ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور بدن پر کتان کا ایک کرتا تھا اور پاؤں میں تسمے دار جوتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر متعجب ہوا، ایسے جنگل میں اس کا یہ لباس تھا۔ میں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چچا صاحب۔ میں نے پوچھا، اے جوان، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا، دمشق کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا، کب سے وہاں سے نکلے ہو؟ کہا، آج ہی چاشت کے وقت۔ مجھے تعجب ہوا کیونکہ اس جگہ سے جہاں میں نے اسے دیکھا تھا دمشق کئی منزل پر تھا۔ میں نے کہا، کہاں جاؤ گے؟ کہا، مکہ معظمہ کو انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اٹھایا ہوا جا رہا ہے اور اسے رخصت کر کے چلا گیا۔ 3 سال تک میں نے اسے نہ دیکھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا اس شخص کے معاملے میں فکر کرتا تھا کہ نامعلوم میرے جدا ہونے کے بعد اس کا کیا حال ہوا۔ تو ناگاہ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ میں نکل آیا تو وہی شخص تھا۔ میں نے سلام کیا اور اس کو گھر لے آیا۔ اس وقت وہ شخص ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا اور بدن پر کمل کا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ کہا، اے استاد، مجھے اپنے فعل اور معاملے کی اللہ تعالیٰ اطلاع نہیں کرتے ہیں۔ کبھی میرے ساتھ ملاطفت و نرمی ہیں، کبھی مجھ پر اپنی ہیبت طاری کرتے ہیں، کبھی مجھ کو بھوکا رکھتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں۔ کاش مجھ کو اپنے اولیاء کے اسرار پر مطلع فرماتے، پھر جو چاہے کرتے، اور بہت روئے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں سے مجھے بھی رونا آیا۔ میں نے کہا، میرے بعد تم پر کیا ماجرا گزرا، کچھ بیان کرو۔ کہا، افسوس، اسے ظاہر کر دوں، وہ چاہتا ہے کہ پوشیدہ رکھوں۔ ہاں، پہلا کام جو میرے ساتھ میرے مولا و مالک نے کیا وہ یہ ہے کہ مجھے 30 دن تک بھوکا رکھا۔ اس کے بعد میں ایک کھیرے کے کھیت پر ایک گاؤں میں پہنچا۔ دیکھا تو خراب کھیرے کھیت میں سے چن کر پھینکے گئے تھے۔ میں ان میں سے چن چن کر کھا رہا تھا۔ اتنے میں کھیت کا مالک آیا اور ایک کوڑا میری پشت پر مارنے لگا اور کہتا جاتا، اے چور، تیرے سوا کھیت کو کسی نے خراب نہیں کیا۔ میں کئی روز سے تیری تلاش میں ہوں، اب میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ وہ مجھے مار رہا تھا کہ اتنے میں ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے سر پر پہنچا اور کوڑا اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا کہ ولی اللہ پر حملہ کرتا ہے اور انہیں مار کر ان کی اہانت کرتا ہے اور انہیں چور کہتا ہے۔ جب کھیت والے نے یہ حال دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور جتنی خاطر اور عزت ممکن تھی سب اس نے میرے ساتھ کی اور معافی چاہی، جبکہ میں اس کے پاس چور سے ولی اللہ بن گیا۔ اتنا جملہ نہ کہنے پائے تھے کہ دروازے کے ٹھوکنے کی آواز آئی اور وہی کھیت والا آیا اور اپنا سارا مال فقراء میں تقسیم کر دیا۔ وہ شخص بڑا مالدار تھا اور اس جوان کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں حج کو گئے اور جنگل میں دونوں نے وفات پائی۔